واقعے کے اوپر غور کریں، شاید کسی کا سینہ کھل جائے اور اللہ کرے کسی کو اس بات سے ہدایت نصیب ہو جائے۔ یہ احادیث اور وحی کی قسمیں ہوتی اس لیے ہیں تاکہ لوگ ہدایت پکڑے۔ حضرت عمر تورات کی کتاب لے کر، تورات کس نے نازل کی پہلے بتائیے؟ اللہ نے۔ اللہ کا کلام تھا، بیچ میں تحریف تو موجود تھی، لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تورات اٹھائے ہوئے، آپ سب نے مشہور واقعہ سنا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور بڑی خوشی سے کلام اللہ کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام تورات۔ آپ نے رسول اللہ کا چہرہ نہیں تھا دیکھا۔ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کی پیشانی پہ پڑی ہوئی سلوٹوں کو دیکھ لیا تھا، کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا۔ رسول اللہ کا چہرہ جیسے ہی حضرت عمر نے دیکھا، کپ کپی طاری ہو گئی اور سمجھ گئے رسول اللہ ناراض ہیں۔ اور صرف چہرے کی بات حدیث میں ہوتی تب بھی بات مفہوماً مکمل تھی، لیکن رسول اللہ نے بھی امت کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیا کہا؟ لو بدا لکم موسی فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تورات اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی کتاب تھی، اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، میری حدیث آ گئی، لو بدا لکم موسی، اگر موسیٰ بھی اب زندہ ہو کے آ جائیں، فاتبعتموہ، تم کہتے ہو اماموں کے پیچھے چلیں، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائیں، اے عمر تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو، میری حدیث کو نہ مانو، لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ حدیث کے مقابلے میں تورات، حدیث کے مقابلے میں حضرت موسیٰ بھی آ جائیں، ان کی بات رسول اللہ کی بات کے سامنے نہیں چل سکتی، بلکہ کیا کہا؟ لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، موسیٰ زندہ ہو کے بھی آ جائیں، زندہ ہو کے بھی آ جائیں تو میری نبوت کو بھی پالے تو ان کو بھی میرا امتی بنے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اللہ نے بھی کی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ایک انبیاء کا اکٹھ تھا، میں نے ان کو کہہ دیا تھا جب کالی کملی والا آ جائے، جب تاجدار ختم نبوت آ جائے، پھر تم نے اپنی نبوتوں کو نہیں چلانا، کیا ماننا ہے؟ اس کی حدیث کو ماننا۔ ہم اور آپ اس مسلک کو، اس منہج کو کتنا ہلکا جانتے ہیں۔ اللہ کا شکر کیا کریں، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عقیدہ دیا، یہ منہج دیا، لیکن اس کا کچھ تقاضا ہے، اس کا آگے ابلاغ کرنا ہے۔ اور حیران کن بات ہے، ایک میں سن رہا تھا، منکرین حدیث کی بھی 3600 اب قسمیں آ گئی ہیں، ہر ایک کا اپنا فلسفہ ہے۔ کہتے ہیں سارے حکم جتنے بھی اللہ کو حکم دینے مقصود تھے، عجیب و غریب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ اللہ نے قرآن پاک میں نازل کر دی، اور جتنی نواہی تھی وہ اللہ نے قرآن پاک میں نازل کر دی۔ اس بات کی طرف بھی میں آتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح کھل جائے، لیکن اس سے قبل اس کا دباچے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ آپ نے یہ آیت بھی یاد رکھنی ہے ہمیشہ کے لیے، تاکہ منکرین حدیث کے اشکالات کا جواب آپ قرآن سے دیا کریں۔ آپ کو پتہ نا یہودیوں نے فتنہ کیا، رسول اللہ سے غداری کی، تو ایک دن رسول اللہ بھی تنگ آ گئے اور رسول اللہ نے کہا جاؤ یہودیوں کے یہ جو رہائشیں ہیں نا، ان کے سامنے کی یہ جھاڑیاں کاٹ دو اور یہ درخت چھوڑ دو۔ حکم کس نے دیا؟ میرے ساتھ بولیے، حکم کس نے دیا؟ رسول اللہ نے۔ کن کو دیا؟ صحابہ کو۔ حکم کیا دیا کہ درخت کچھ جھاڑیاں چھوڑ دینی ہیں اور درخت کچھ باقی رہنے دینی۔ حکم دینے والی ذات کون ہے؟ رسول اللہ۔ حکم کنہیں دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کو۔ جب یہ حکم دے دیا گیا، صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا، جھاڑیوں کو کاٹا، مشہور واقعہ ہے، اور درختوں کو چھوڑ دیا۔ یہودیوں نے وبیلا مچانا شروع کر دیا، فتنہ اشکال ڈالنا شروع کر دیا صحابہ کے دماغوں میں، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے۔ رسول اس لیے آتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ لوگوں کی کھیتیاں اجاڑ دے، درخت کاٹ دے، جھاڑیاں کاٹ دے، کھیتی باڑی کو اجاڑ دیا جائے۔ ادھر اعتراض کون کر رہے ہیں؟ یہودی۔ کن کے دماغ میں ڈال رہے ہیں؟ صحابہ کے دماغ میں۔
صحابہ کون ہے جن کو حکم دینے والی ذات کون سی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حکم کس نے دیا تھا کہ کاٹ دو اور چھوڑ دو؟ کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہودیوں نے اشکال ڈالنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھ لیے کیسے منہج اہل حدیث کو بیان کیا. اللہ نے کہا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. صحابہ کے دماغ میں اشکال ڈل گیا نا کہ یہ رسول کیسا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے جھاڑیاں کاٹنے کا اور کچھ چیزیں چھوڑنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما قطعتم من لینۃ، اے میرے صحابہ، اے نبی کے صحابہ، نہیں تم نے کوئی جھاڑی کاٹی اور نہیں کوئی درخت تم نے چھوڑا مگر کس کے حکم سے؟ فباذن اللہ، اللہ ہی کے حکم سے. اللہ نے بھی کہہ دیا کہ رسول اللہ کا حکم کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اٹھائیں گامدی صاحب، چیلنج میں ان کو کرتا ہوں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے فباذن اللہ. قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ یہ واقعہ تو اللہ نے بیان کر دیا، نہیں تم نے کاٹے تھے اور نہیں تم نے چھوڑے تھے. یہ حکم قرآن پاک میں کہاں پہ ہے کہ کاٹو اور چھوڑو؟ پورا قرآن پاک اٹھا لیجئے. اگر یہ کہتا ہے کہ حکم کی جتنی آیات ہیں، احکامات کی جتنی آیات ہیں، وہ کہاں ہیں جی؟ صرف قرآن میں. نواہی کی کتنی آیات ہیں جی؟ وہ کہاں پہ ہیں؟ قرآن پاک میں. یہاں پہ حکم دینے والی ذات محمد الرسول اللہ تھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اللہ نے کہا میرا حکم ہے. اور بات اسی پر ہو جائے نا تو منکرین حدیث اس آیت کا قیامت قائم ہو سکتی ہے، جواب نہیں دے سکتے. کہاں ہے وہ حکم؟ اٹھائیں پورے قرآن پاک سے نکال دیں.